مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلعے انوار۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک نے انسان کو جو آزاد دیے ہیں ان کا دائرہ کار محدود رکھا ہے۔ میں اگر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بات کروں تو شاید میری آواز مسجد کی آخری دیوار تک نہ جا سکے۔ یہ میری قوت گویائی کو اللہ نے محدود رکھا ہے۔ قوت سماعت کا یہ حال ہے کہ اس دیوار کے پیچھے اگر کوئی بات کرے تو میں اس کی بات کو سن نہیں سکتا۔ یہی حال ہماری قوت بصارت کا ہوتا ہے کہ ایک محدود قوت تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جو دہریے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجبوری ہے انسان کی، گویا اسے مجبور پیدا کر دیا گیا، دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں سکتا، دیوار کے پیچھے سن نہیں سکتا، دیوار کے پیچھے تک اس کو رسائی کوئی نہیں، یہ تو مجبور ہے، چھوٹا سا اللہ پاک نے اسے اختیار دیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب آپ قرآن اور سنت کو پڑھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ نے جو انسان کو محدود طاقت دی ہے، یہ اللہ نے انسان کا بھلا کیا ہے، یہ اللہ نے انسان کا بھلا کیا ہے۔ انسان کو پرسکون رہنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس کی پرائیویسی ہے، وہ اس کی پرائیویٹ زندگی ہے۔ اگر اس کی زندگی پرائیویٹ نہیں تو پھر وہ محفوظ ہے۔ اگر طاقت مل جائے مجھے بھی دیوار کے پیچھے کی بات سننے کی تو میرا بھائی دیوار کے پیچھے ہو سکتا ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر رہا ہو جو میرے سننے کے قابل ہو ہی نہ، جو مجھے سننی چاہیے ہی نہیں۔ اور پھر دیوار کے پیچھے با پردہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہرحال ہمارے دیکھنے کی، تو اللہ پاک نے محدود دائرہ کار کر کے دوسروں کی زندگی کو پرائیویسی دی ہے، اسے اللہ پاک نے پرسکون بنایا ہے۔ اب اللہ تو ہمیں پرائیویٹ کرے کہ میں نے دیوار بنا دی ہے، میں نے تیری قوت تھوڑی رکھی ہے سننے کی بھی، دیکھنے کی بھی، بولنے کی بھی۔ اللہ تو پرائیویسی دے
لیکن ہم دوسروں کو دینے کو تیار ہی نہ ہوں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو رات اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والی تنہائی اپنے دوستوں سے بیان کرتا ہے. لعنتی ہے وہ عورت جو رات اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی میں کوئی بات کرتی ہے اور سویرے اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے. یہ ملعون ہے دونوں. اللہ پاک نے جب تجھے پرائیویٹ رکھا ہے تو تجھے نہ کسی تک رسائی کی اجازت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اپنا آپ جو چیزیں اللہ نے پرائیویٹ رکھی ہیں انہیں کھولنے کی تجھے اجازت. یاد رکھیں اس بات کو. بڑی ضرورت کے تحت معالج کے سامنے، علاج کرانے والے کے سامنے یا شرعی مسائل دریافت کرنے والے کے علاوہ، وہ بھی اس شخص کے سامنے جس کا آپ کو پتہ ہو کہ بڑی راز کے ساتھ میری بات کو رکھے گا. ورنہ کسی شخص کے سامنے نہ دونوں باتیں سمجھنی ہیں آپ نے. سویا نہ کریں، اللہ آپ کو جزا دے. یہ میں عین قرآن مجید کا خاص عمل بیان کر رہا ہوں. آپ کو آنکھیں کھول کے خاص کر میری طرف دیکھنا چاہیے تاکہ آپ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. دیکھیں بیٹے، ادھر ہو کے بیٹھو سب کے ساتھ، شاباش. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اپنی پرائیویٹ زندگی کو کھولنا نہیں اور دوسرے کی پرائیویٹ زندگی کو ٹٹولنا نہیں. اپنی کو اور دوسرے کی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم انہیں خراب کر دو گے. اللہ کرے ان لفظوں کی تاثیر کو آپ سمجھیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. لوگوں کی جاسوسی ورنہ تم انہیں. پہلے وہ خراب تھے کہ صحیح تھے؟ بات کو سمجھیں. میرے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ خراب ہیں تو تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے. فرمایا تم انہیں، گویا تم جس پہلو سے جو اینک لگا کے انہیں دیکھو گے وہی تمہارے سامنے تصویر آئے گی نا. وہی تصویر تمہارے سامنے آئے گی، وہی انداز تمہارے سامنے آئے گا. تو کبھی بھی کسی کی جاسوسی نہ کرنا. اور مشکات شریف میں اس حدیث کے اگلے لفظ ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کسی کے عیب ٹٹول کے لوگوں کے سامنے بھرے بازار میں بیان کرے گا نا تو یہ نہ سمجھنا میں گھر میں بیٹھا ہوں میری خیر ہے. تو کسی کو چوک میں کسی کی عزت اچھالے گا تو اللہ 7 کوٹھڑیوں کے اندر تیری رسوائی فرما دے گا. اندر بیٹھے تجھے اللہ رسوا کر دے گا اور تجھے خبر بھی نہیں ہوگی. کبھی کسی کی جاسوسی نہ کرنا ورنہ لوگوں کو خراب کر دو گے. پہلے تو اپنی زندگی کھولے نہیں اور کسی کی جی. اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی بات سن لینا تو بغیر تحقیق کے کبھی اسے آگے بیان نہ کریں. حدیث صحیح مسلم کی ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. اور یہ آپ نے حدیث نہ یہ زبانی یاد کر لینی ہے. جن سے میری بعد میں ملاقات ہوئی ان سے میں سن لوں گا. ٹھیک ہے جی، سن لوں انشاءاللہ تو کہہ دیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. سبق یاد بھی رکھنا چاہیے نا جی. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو سبق یاد کرنے کی ابھی عبادت ڈالیں. یہ حدیث آپ نے یاد، صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے انوکھا سوال پوچھا. کہا حضور جھوٹا ویسے ہوتا کون ہے؟ جھوٹا کون ہوتا ہے؟ جھوٹا خلاف واقعہ بات کرنے والا جھوٹا ہے یا لطیفے زیادہ سنانے والا جھوٹا ہے؟ جو بڑی ڈینگیں مارتا ہے وہ زیادہ جھوٹا ہے یا جو پیسے ہونے کے باوجود مرتا مرتا پھرتا ہے وہ جھوٹا ہے؟ کون ہے جھوٹا؟ کیا خوبصورت لفظ ہیں. کمال والے نبی نے کمال ہی ارشاد فرمایا ہے. رحمت والے نبی نے رحمت والا ارشاد ہی فرمایا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی علامت یہ ہے. لفظ یاد رہنے چاہیے آپ کو. فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین بھی کر لیتا ہے اور آگے بیان بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ بندہ کون ہے؟ کس بات پر یقین کرتا ہے؟ انج ہویا ہووے گا، انہیں آکھیا ہووے، انہیں کیتا ہووے. او بھائی یہ تو گا گی گا چھڑ دے، تو تحقیق کر. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. ذرا ٹٹول کے دیکھ تو صحیح.
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے منہ سے شراب کی بدبو بھی آئے تو اسے شراب بھی نہ کہنا. شراب پینا اور ہے، شراب کا عادی ہونا. کسی کو مجرم نہ کہہ دینا، ایسا نہ ہو اس کی دعائی ہو جائے یہ شرابی ہے شرابی ہے، وہ ساری زندگی داغ ہی دھوتا پھرے، اس کے وجود سے اتر ہی نہ سکے. لوگوں نے کہا سرکار اعلیٰ حضرت سے کہ پھر کیا مطلب لیں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ رات کو اس کے گھر میں چور آئے ہوں، گن پوائنٹ پہ اسے کہا ہو ہم بھی پیتے ہیں تو بھی پی، کسی مجبوری میں پھنس گیا ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو اور تجھے سویرے تیری ملاقات ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کہ عورت ننگے سر بازار میں دوڑتی جا رہی ہو تو اسے بے پردہ نہیں کہنا. حضور کیوں؟ فرماتے ہو سکتا ہے بیچاری کے گھر میں سانپ نکل آیا ہو اور ہوش ہی نہیں رہی دوپٹہ لینے کی اور بھاگ نکلی ہے. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا. میں راہ والی سے نکلتا ہوں تقریر کر کے تو ایک دوست میرے پچھلے دنوں ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں نے آپ کے آگے ہاتھ کیا آپ نے سلام ہی نہیں لی. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، اور تو نہیں میں کو گناہ کیتا. کہتے نہیں. تو میں نے کہا یار میں انسان ہو سکتا میں نے تجھے دیکھا ہی نہ ہو، میرا مزاج ہے. کوئی بھی اجتماع ہو، کوئی بھی، یہ چند دن پہلے ہزاروں کا اجتماع تھا، میں بیٹھ جاتا ہوں، جتنے لوگوں نے ملنا ہے جب تک مل نہیں لیتے میں جاتا نہیں. مجھے سیکیورٹی کے حضرات نے کہا کئی دفعہ کہ آپ اجتماع بڑا ہو تو نکل آیا کریں، ہمیں پیغام ملتا ہے کہ آپ جلدی اجتماع کو خالی کریں، آپ کھڑے رہتے ہیں تو لوگ بھی کھڑے رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ایک شخص یار مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میری کیا اذیت ہے، تو میں چند منٹ کھڑا رہوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، گھر ہی جانا ہے نا. تو میں نے کہا یار کسی وجہ سے میں نے دیکھا نہیں ہوگا کوئی ایسا. اور پھر ایک اور بھی تو بات ہے نا، ہو سکتا ہے میرے ذہن پہ کوئی ٹینشن ہی سوار ہو. میں نے کہا پہلے کبھی نہیں کہتے تسی اگے ہر باری لیندے ہو، تساں ادھر نہیں لئی. تو میں کہا ایک باری تو انج بھی معاف کرنا چاہیے بندے نے. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا، کہیں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، لیکن ہم چھوڑنے کو بات تیار سمجھا کریں ان چیزوں کو اور ان پر ہمیشہ غور رکھا کریں. پہلی بات یہ کہ کسی بھی سنی سنائی بات پر کبھی یقین نہ کریں. پہلے تو ہمیں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں. آپ کہیں یار جب میرے ساتھ ہوگی میں دیکھا جاؤں گا، دیکھی جائے گی. مجھے ایک صاحب نے آ کے کہا، اس نے کہا فلاں بندہ بڑا متکبر ہے. میں کہا یار میرے نہ تو جدوں ملتا ہے صحیح ملتا ہے، تو میں تیری بات کیسے مان جاؤں؟ نہیں آپ تجربہ کریں. میں نے کہا مجھے ضرورت کیا ہے تجربہ کرنے کی، مجھے حاجت ہی نہیں. اس لیے کہ جب میرے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو اس کے اندر میں نے تکبر، تیرے ساتھ کرتا ہے تو جان تیرا خدا جانے، جب میرے ساتھ کرے گا تو میں تحقیق بھی کر لوں گا. چھوڑے کیا ضرورت ہے اس بات کو، جی فلانا بندہ اس میں بڑی آکڑ آ گیا جی 4 پیسے آئے ہیں. میں کہتا ہوں یار نہیں، میں تو جب بھی گیا ہوں کرسی چھوڑ کے ملا ہے، تو میں کیسے تیری بات مان جاؤں کہ اس کے اندر یہ بات ہے؟ میں کیسے یہ تیرا تصور مان؟ فلانا بندہ جی وہ چھوڑیں آپ. جب آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا تو تحقیق بھی ہو جائے گی. ہم منٹ لگاتے. قرآن مجید نے جو ہمیں تلقین کی اس کو سمجھیں. قرآن مجید کی سورہ حجرات آیت نمبر 6. سورت کون سی ہے جی؟ آیت نمبر پارہ 27 26واں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقٌ بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے. فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے. تمہارے پاس اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو فرمایا فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کر لو. اللہ اکبر. افواہوں پر عمل نہ کرو، پہلے اس کی تحقیق کر لو. میں اکثر کہتا ہوں کوئی آدمی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. قریب جا کے دیکھ اور عاجزی سے دیکھ، تجھے بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے. تو جب بھی دیکھتا ہے یا غرور سے دیکھتا ہے یا جی انہوں نے اتنے انج ہوں. میں کہ بھائی کدی گیا بھی ہے، یہ بیٹھے بیٹھے تو نے بات کر دی ہے. پہلے چل تو صحیح، دیکھ تو صحیح. فتبینوا، جب کوئی فاسق خبر لائے تو اللہ فرماتے ہیں اس کی تحقیق کر، اچھے طرح جانچ پڑتال کر کے جو یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی تحقیق کر. پھر فرمایا ان تصیبوا، ایسا نہ ہو جائے کہ قومم بجہالۃ، کسی قوم کو تو اپنی نادانی کی وجہ سے تکلیف دے بیٹھے. تو اپنی جہالت کی وجہ سے اس شخص کی بات سن کے تیری وجہ سے کسی قوم کو تکلیف نہ ہو جائے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تو رہ جائے گا صرف ندامت کرتا ہوا. پھر سوائے پچھتاوے کے تیرے ہاتھ تو کیا کر، فتبینوا، جب تیرے پاس کوئی افواہ پہنچے تو اس کی تحقیق کر.
اس کی ریسرچ کر کے یہ بات ایسی ہوئی ہے کہ قبلہ حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کسی نے بات کی تو اچھا اللہ خیر فرمائے جڑے آ کے رپورٹ دیندے نے پہلا پوری گل سنتے ہیں دھیان نال، پہلا پوری مینوں ایک بندہ کہندا جی اتنے ایک بندہ انج آندا سی پیا، میں کہا جی وہ فلانے پیر صاحب دے بارے آندا سی انہاں 2-3 ویاہ کیتے نے، میں کہا تم ہی تے کوئی گل کیتی ہوے گی نا تاں ہی اگوں نے کیتی ہے نا، ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਛੜੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਨਾਲ 7 پیر اور لائے ہونے نے تبھی تو تجھے بات ملی ہے۔ تو میں نے کہا جرم ہے اللہ کے بندے، جب قرآن کہتا ہے 4 کر لو تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ والی بات کر جو قابل اعتراض ہو۔ وہ فلاں پیر صاحب کے پاس بڑا مال ہے، میں کہا تینوں تے نہیں سنا لٹیا، تیرے اوپر گن پوائنٹ تو نہیں رکھی اس نے، کوئی شخص تیرے پاس آیا تو نہیں کہ پیر صاحب نے میری جیب کاٹی ہے، کوئی ملا تو نہیں؟ تو اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جسے میں دینے پہ آتا ہوں بے حساب و کتاب ہی عطا فرما دیتا ہوں۔ پھر تو کیوں منشی بنتا ہے اللہ کے فضل کا؟ چھوڑ، اس کی تقسیم ہے، اس پہ رہنے دے، پھر تو اللہ کی تقسیم پہ کیوں اعتراض کر؟ ہم بلا وجہ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ بڑی خوبصورت بات، ذرا غور فرمائیے گا۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی مستلق اس کا نام تھا، اور دوسری جانب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا قبیلہ تھا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ذرا زیادہ توجہ کرنی ہے آپ نے میری بات پہ۔ یہ افواہوں کا جو مصیبت ہے نا، یہ بڑی لمبی ہو گئی ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہر خاندان کے بارے، ہر برادری، بلکہ ہر گھر کے بارے میں افواہ پھیل جاتی ہے، ہر محکمے کے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں لوگ افواہ چھوڑ کے خود غائب۔ ایک شخص میرے پاس ایک دفعہ آیا، جب کوئی اچھا اجتماع ہوتا ہے، اللہ پاک کوئی توفیق دیتا ہے، دل کسی کا بدل جاتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے ایک دفعہ، کہنے لگے میں آپ کی فلانی بات سنی ہے تو شراب سے توبہ کرنے آیا۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ مجھے بھی معاف کرے تیری برکت سے۔ تو کہنے لگا میں تو معافی مانگ لوں گا لیکن ایک کھٹکا نہیں میرے ذہن سے جاتا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے 4 بندے میری وجہ سے شرابی ہو گئے، میں نے انہیں پلانی شروع کی، اب میں انہیں سمجھاتا ہوں وہ سمجھتے نہیں، میں واپس لوٹ آیا وہ لوٹتے نہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ اب میں نے کہا وہ تو گناہ تبھی دھلے گا جب وہ بھی توبہ کر لیں گے۔ تو اب بھاگ دوڑ کر انہیں ہاسپٹل لے کے جا، جیسے بھی ہے۔ آپ نے تو افواہ چھوڑ دی، آپ نے کوئی بات کر دی، آپ اس کے موجد ہوئے، بعد میں آپ تو شرمندہ ہو گئے، آپ نے تو کہا ٹھیک ہے الا ما فعلتم نادمین، مجھے شرم آ گئی، میں شرمسار ہو گیا، لیکن وہ جو 1100 بندے کا دماغ آپ نے خراب کیا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ میں نے دیکھا ہے پوری برادری، پورا قبیلہ، کوئی بات ہے ہی نہیں، ہوتی نہیں کچھ بھی، لیکن لوگوں نے ان کے گلے ڈالی ہوئی ہیں باتیں، روز ہوتی ہیں۔ وہ جو ان کا خوبصورت چہرہ ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا، وہ جو ایک کالا دھبا ہے اس کی باتیں سارا زمانہ کرتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کیا تربیت دیتا ہے۔ حضرت ولید بن عقبہ کی دشمنی رہتی تھی رضی اللہ تعالیٰ، قبیلہ بنو مستلق کے ساتھ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اچھا اب زکوٰۃ کا حکم جب آیا نا تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ اس قبیلے سے زکوٰۃ کے پیسے لے کے آ۔ یہ تھوڑے بھولے بالے تھے، بھولے بالے آدمی تھے، گئے نہ پیسے لینے زکوٰۃ کے، انہوں نے نیا کلمہ پڑھا تھا، ان کو اطلاع گئی کہ نبی پاک کا نمائندہ آ رہا ہے صلی اللہ علیہ۔ آپ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو مجھے بھی یاد آ جاتا ہے، آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اس لیے میں جب سرکار کا نام لوں تو درود شریف پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے پتہ چلا نا کہ محبوب رحمت علیہ السلام کا نمائندہ آیا ہے، تو اب جو رواج تھا اس زمانے کا، انہوں نے نیزے پکڑے، تلواریں پکڑیں اور تیر پکڑے، تو باہر آ گئے 15-20 آدمی استقبال کرنے۔ وہ 15-20 آدمی جب گلی میں نکلے نا، تلواریں لے کے، نیزے لے کے اور تیر لے کے باہر آئے، ڈھال پکڑی ہوئی ہے، جو سامان جنگ اسلحہ اس دور کا تھا وہ لے کے وہ باہر آئے نا، تو جناب ولید بن عقبہ نے آتے دیکھا، انہوں نے واپس دوڑ لگا دی۔ وہ آئے، اب بات کو سمجھیں، وہ کیا کرنے آئے؟ بولیے۔ انہوں نے سوچا کہ ان کی تو پرانی دشمنی جاگ گئی ہے، وہ جو ہمارے قبیلے کے ساتھ رہتی تھی، ہو دوڑ گئے۔ جب دوڑتے، یہ گجرات میں جب فساد ہوا نا، ہندوستان میں ہندو مسلم فساد ہوا، تو اس کا آپ کو پتہ ہے بانی کون تھا؟
4-5 पंडित के शागिर्द और एक पंडित बानी था उस फसाद का। ये जब निकले ना अपने मंदिर से निकले तो ऐसे ही 15-20 हिंदू नौजवान खड़े थे, तो ये दौड़ते जा रहे हैं, शुगल करते, जैसे हमारे मदारस के बच्चे भी कई दफ़ा दौड़े जाते हैं छुट्टी, दौड़े गए। तो एक नौजवान उनमें से हिंदू कहने लगा, क्यों दौड़ रहे हो, खैर है? तो उसने कहा, ओ मुसलमानों ने ना मंदिर में आग लगा दी है। शुगलन हज़ारों मुसलमान जिंदा जल गया। वो शरारत करके निकल गए, हज़ारों मुसलमान जिंदा जला दिया हिंदुओं ने। कुछ मुसलमानों ने भी बाद में हिंदुओं पे हमले किए, हिंदू भी कत्ल हुए। हम यहाँ सफाई नहीं देते, लेकिन वो इतना बड़ा फसाद हुआ कि हिंदू मुस्लिम गुजरात का फसाद पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लेकिन उसका पस मंजर कोई कत्ल गारत नहीं थी, कोई किसी मज़हब पर हमला नहीं था। वो एक अफवाह छोड़ गए कि अब किसी ने महसूस नहीं किया कि हम जाके चेक ही कर लें कि मंदिर में आग लगी भी है कि उस एक जुमला कहने की बुनियाद पर इतना लंबा फसाद। हम ज़रा भी तहकीक करने को तैयार है। मैंने देखा है लोग संवरते संवरते वापस आ जाते हैं, किसी नेक जगह पे जाते हैं, बनते बनते लौट आते हैं, अफवाहों का शिकार हो जाते हैं। हम तामीर नहीं देखते, तकरीब देखते हैं। 2 मिनट की ज़ुबान की लज्जत है, हम बहुत सारे लोगों को दीन से मज़हब से दूर कर देते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जब दौड़े ना, तो उन्होंने अपने कबीले को भी बोला, दौड़ो भी दौड़ो, मुझ पे उन्होंने हमला कर दिया है। भोले आदमी थे, उनके कबीले ने भी नेज़ें, तलवारें, घोड़े, फाड़ लो, दौड़ो भागो, शोर होने लगा। उधर सरकार के पास पहुँचे, हाँफते कामते, हुजूर वो तो बड़ा मसला बन गया। क्या हुआ? या रसूलल्लाह, हो तो झूठी मूठी का कलमा माज़अल्लाह पढ़ते, मैं ज़कात के पैसे लेने गया हूँ, तलवारें निकल आई, नेज़े निकल आए, तीर निकल आए, अल्लाह अल्लाह, हुजूर बड़ा मसला बन गया। नबी करीम ने फरमाया, इसे पानी पिलाओ, इसे बिठाओ। मेरे हबीब ने कुरान पे अमल किया, फतबय्यनु, फरमाया हम पहले तहकीक करेंगे, हम पहले गौर करेंगे, हम पहले देखेंगे कि मामला क्या है, हम ऐसे ही इस बात पर अमल। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद, सियाने आदमी थे, जर्नैल थे, नडार थे, बेबाक थे, उनको बुलाया और बुला के फरमाया, खालिद जा और 2 नमाजें उस कबीले के अंदर अदा कर, जाके उनके ईमान को देख, उनके किरदार को देख, उनके अफकार को देख। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं, मैंने मगरब भी वहाँ पढ़ी, इशा भी वहाँ पढ़ी। फरमाते हैं 2 नमाजें पढ़ के वापस आया, मैंने कहा या रसूलल्लाह, ज़कात के सारे पैसे उन्होंने अदब से पेश फरमा दिए। हुजूर ने फरमाया, तुमने क्या देखा? अर्ज़ की, हुजूर कबीले का सरदार मस्जिद में अजान देता है, कबीले का सरदार मस्जिद में, बोलिए, कबीले का सरदार मस्जिद में, अल्लाह करे सारे चौधरियां दे मुंडे बांगा देन ला, उच्ची आमीन आख्या जे जरा। अल्लाह ताला फजल फरमाया, जिन्हों के कोल पैसे ज़्यादा ने, अल्लाह करे उन्होंने बच्चे मसीते जाना देन, आमीन ते आखो, अल्लाह ताला खैर फरमाए। उदी वजह है कि अब्बा जी उठनगे तो मुंडे नूं मसीते घल्लणगे ना, तो नमाज टाइम बाद उठी दा दे अजान वास्ते आमीन तो कह दें, अल्लाह जज़ा दे। कहते मैंने कबीले के सरदारों को मस्जिद में अजान देते हुए देखा है, अल्लाह अकबर। और कहने लगे या रसूलल्लाह, तो बड़े पारसा हैं। तो नबी पाक ने फरमाया, इस भोले को फिर क्या हुआ है? अर्ज़ की, हुजूर असल ये है कि वो आए थे इस्तकबाल करने, नबी पाक का नुमाइंदा समझ के वो आए थे इस्तकबाल करने। वो गालिब कहता है, मोहब्बत को जालिमों ने परस्तिश दिया करार। हाथ चूमना और होता है, सजदा करना और होता है। मोहब्बत को जालिमों ने परस्तिश दिया करार। को तो दाता साहब सजदे होते, मैं क्या मैंने वहा किन्ने को बंदे कर देने। ऐसे ही बोला, उम्मत को तकसीम कर रहा है, समझे नहीं बात को। एक मलंग तलंग टल पहन के अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो उसका ज़ाती फेल है। ना दाता साहब ने ऐसा कहा है, ना दाता साहब की तालीम पे अमल करने वालों ने ऐसा, सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। कहीं किसी कच्चे मौलवी ने भी नहीं लिखा, तूने कहाँ से ये बात सीख ली? हम अफवाहों का शिकार हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कब्र परस्ती का हुक्म दिया है, जितना कब्र से बरेली के इमाम ने रोका है, कोई इतना रोक सकता? आला हज़रत फरमाते हैं, कब्र पे जाओ तो यूं करके खड़े ना हुआ करो, यूं करके अगर कभी हाज़िरी देनी हो तो किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि तुम कब्र वाले के सामने झुकते हो। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, खबरदार कब्र पे जाओ तो चूमना तो दूर रहा, हाथ भी ना लगाना। हुज़ूर क्या करें? फरमाया 4 हाथ दूर खड़े रह के दुआ मांग, इसलिए कि किसी को शक पड़ना
ہم قبر پرست نہیں، ہم خدا پرست ہیں. ہم کسی بندے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اپنے بولے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جتنا انہوں نے. اور اعلیٰ حضرت کی اپنی قبر ایک گیٹ اونچی ہے، صرف میں دیکھ کے آیا ہوں. وہ فرماتے ہیں ہم وہی انداز اختیار کریں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے صلی اللہ علیہ. ایک گیٹ، ایک بالشت. اور آپ نے حکم دیا تھا کہ میری قبر کے گرد اونچی جالی لگا دینا تاکہ کوئی کوشش بھی نہ کرے قریب جانے کی. تو بھئی لوگ افواہوں پہ عمل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے نادان لوگ ہیں جو افواہ کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں. افواہ پہ عمل نہ کر، آگے بڑھ، تحقیق کر. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا میں نبی پاک کی جالی چوم لوں، فرمانے لگے تیرا منہ اس قابل ہے نبی پاک کی جالیوں کو لگائے؟ جہاں جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، وہاں مصطفیٰ کی جال. پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوے نبی ہے. ارے آنکھوں سے بھی چلنا، یہاں بے ادبی ہے. تو حضور کی جالیوں کو منہ لگائے گا؟ خیال کر کہاں کھڑا ہے، خیال کر. ادب گاہ ہیشت زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. فرمایا یہاں تو جنید بغدادی اور باجید بستامی بھی آتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے، سانس بند کر کے، پیچھے کھڑے رہ کے سلام عرض کرتے. تجھے کس نے اجازت دی تو جالیوں کو چومتا پھرے؟ پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو. یہی ادب ہے میرے مصطفیٰ کے دربار کا صلی اللہ علیہ. تو افواہ پہ لوگ عمل کرتے ہیں بلا وجہ. میرے دوست یاد رکھ، افواہ اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے. افواہ اور ہوتی ہے، حقیقت. وہ کہا تھا نا میاں صاحب نے، برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے لبا نہ کوئی. برے بندے نو میں انجی گل ہے، جگ تے لبا نہ. تے سانو تے ہر تھائی بندہ لبدا پیڑا ہی چنگا. کہندے نے برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے لبا نہ. وہ ایک بھی نہیں سی میاں صاحب تواڈے دور وچ. برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے لبا نہ کوئی. اپنے اندر چاہتی جو پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی. اپنے اندر جو چاہتی پائی تے میں تھوں برا نہ. ادھر تو نے توجہ ہی نہیں کی، ادھر تو نے دیکھا ہی نہیں. برے بندے نو لبن ٹریا تے جگ تے لبا نہ، ایک بھی نہیں مینوں ملیا. اور یہاں لوگ روز کہتے ہیں وہ بھی پیڑا، وہ بھی پیڑا، وہ بھی پیڑا، وہ بھی پیڑا. تے چنگا کون ہے؟ آندا میں آپ. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے. خدا را سمجھیں، کسی غلط آدمی کی کسی غلط بات پر یقین کرنا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب آپ سارے انبیاء کی سیرت پڑھیں گے تو نبیوں پہ الزام لگتے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جرم کیا تھا، جیل میں گئے کہ نہیں؟ جرم کی وجہ سے گئے؟ کس وجہ سے گئے؟ بولو نا یار. اس کا مطلب ہے الزام اتنا پراپوگنڈا اختیار کر جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی جیلوں میں چلے جاتے ہیں. ان کا جرم نہیں تھا، کیا تھا؟ محسن نقوی شاعر گزرا ہے، اس کا دوست بڑا نیک آدمی تھا. تو کہتا ہے میرے اس نیک نے مجھے خط لکھا، یار میں نے تو ساری زندگی لوگوں کو خیر کا درس دیا، بندے مجھ پہ الزام لگانے لگے. تو کہتا ہے میں نے اسے جواب لکھا، میں نے کہا لوگ بھائی پتہ کیا کرتے ہیں، کعبے کے اندر سے مٹی لیتے ہیں، خانے کعبے کے. یہ قریش کا طریقہ تھا اسلام آنے سے پہلے. کعبے کے اندر سے مٹی لے کے اس کا بت بناتے ہیں اور اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں. اور کہنے لگا تو نیک بنتا ہے. حضرت مریم تو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں. لوگوں نے جناب مریم پہ الزام لگا دیے، تیرے تو دامن پہ لگنے والا داغ ہے ہی کوئی نہیں. کہنے لگا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. لوگوں زمانے کو شاید وہ دور بھول گیا ہے کہ جب میرے رسول پاک ممبر پہ بیٹھے تھے اور کسی نے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ لوگ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ پر الزام لگا رہے ہیں. اور میرے حبیب پاک صحیح مسلم میں لفظ ہے، حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے پتہ ہے میرا گھر پاک ہے، مجھے پتہ ہے میرا گھر. یار میں اور تو پریشان ہو جاتے ہیں، ساتھی آ کے کہتے ہیں جی فلانا بندہ باتیں کرتا ہے. میں کہتا ہوں چھوڑو یار کیا کرتے ہو. یہاں تو لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اقدس کو نہیں چھوڑا. میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا لیکن اشارہ دینا اس موضوع پر ضروری ہے. واقعی افق جب ہوا حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں. آپ وہ عورتوں کے بنے ہوتے تھے، اونٹوں کے اوپر نا ان کے خیمے بنے ہوتے تھے جس طرح ڈولیاں بنتی ہیں، خیمے تو عورتیں اندر داخل ہو جاتی تھیں.
پردے کا پردہ رہتا تھا، اسی طرح کی ڈولی خیمہ بنا ہوا تھا. حضرت عائشہ پیشاب کرنے کے لیے جھاڑی کے اندر چلی گئیں. جس غلام کی ڈیوٹی تھی اس نے اونٹ اٹھایا، اس نے سمجھا آ گئی ہیں، وہ لے گیا. ایک حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے پیچھے رہنا ہے، سامان رہ جائے تو لے کے آنا ہے. وہ پیچھے رہ گئے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہیں تو کہنے لگی قافلہ چلا گیا ہے، کاماں جی پردہ کر لیں. حضرت عائشہ نے پردہ کر لیا. انہوں نے اپنا اونٹ قریب لے جا کے بٹھا دیا. سیدہ عائشہ بیٹھی آ گئیں. کوئی بڑی بات نہیں تھی، ایک چھوٹا سا معاملہ ہو گیا کہ وہ جو جس خادم کی ڈیوٹی تھی حضرت عائشہ کا اونٹ اٹھانے کی، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اندر ہیں کہ نہیں. آج تک لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں. منافق تو منافق، کلمہ پڑھنے والے کئی بدتمیزی کرتے ہیں. اس معاذ اللہ تعالیٰ اپنے گندے ذہن کی بات آج تک لوگ اچھالتے. مجھے بتاؤ رحمت للعالمین نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھاتے ہیں، فرمایا مجھے پتہ ہے عائشہ پاک ہے، لیکن میں لوگوں کے سامنے اس کی پاکیزگی بیان، اور جس پر الزام لگے وہ گھبرایا نہ کرے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. وہ یاد کیا کرے کہ یہاں تو لوگوں نے رحمت للعالمین رسول کو نہیں چھوڑا. معاذل یہ چھوڑتے ہیں لوگ. الزام لگا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت ابو بکر بیمار ہو کے گھر میں پڑ گئے. حضرت عائشہ کو 2 مہینے بخار چڑھا ہے. جب باوقار آدمی رسوا ہوتا ہے تو حالات بڑے بگڑ جاتے. میرے محبوب منبر پہ بیٹھے پریشان ہیں، عمر فاروق کھڑے ہوئے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ عمر نے بات کی تو بڑی اعلیٰ کی. کہنے لگے سونیا جو خدا تیرے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ تیرے بستر پر ایسی عورت کو بیٹھنے دے سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب نے تو آپ کا سایہ نہیں بنایا کہ زمین پر سایہ پڑے تو جگہ نہ ناپاک ہو، تو وہ بیوی آپ کی ناپاک کیسے رکھ سکتا ہے؟ مولا کائنات، شیر خدا، امام الاولیاء اپنی والدہ کے اعزاز میں کھڑے ہوئے. حضرت علی اٹھے تو چھم چھم آنکھوں میں آنسو ہیں. کہنے لگے حضور آپ لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جو رب آپ کے جوتے کو مٹی لگ جائے تو کہتا ہے جوتا اتار دے، وہ ایسی بیوی آپ کو رہنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ محبوبہ اللہ جانتا ہے. تینوں صحابہ بیک زبان سب سے پہلے حضرت عمر کہنے لگے ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ یہ بہت بڑا الزام ہے. حضور یہ بہت بڑا، یہی اللہ نے قرآن بنا دیا. سورہ نور کی 16 آیات رب نے نازل فرمائیں. اگر حضرت عائشہ پر الزام نہ لگتا تو 16 آیتیں ان کی شان میں نازل بھی نہ ہوتی. یہ تو بھلا ہو گیا، یہ تو بھلا ہو گیا کہ 16 آیات ان کے حق میں اللہ نے نازل فرمائیں اور رب نے فرمایا ھذا بہتان عظیم. محبوب یہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ اللہ والوں پر، نیک لوگوں پر یہ کام. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم اس میں شریک تو نہیں. کوئی برادری کیوں نہ ہو، کوئی قبیلہ کیوں نہ ہو، کوئی دوست کیوں نہ ہو، کوئی مسلمان کیوں نہ ہو، ہم ان چکروں میں شامل تو نہیں. اللہ جانتا ہے کسی گھر کے ایک بچے سے غلطی ہو گئی، ان کی بہنوں کا رشتہ آیا ہے، لوگوں نے اس بچے کی غلطیاں اٹھا کے بھیجی ہیں. بھائی کے غلط ہونے میں بیٹیوں کو کیا قصور ہے؟ ایک بزرگ میرے پاس تویز لینے آئے، کہنے لگے بڑی بیٹی کی عمر 28 سال سے زیادہ ہو گئی، بیٹے نے بدماشی کی ہے، اس نے ظلم کیا ہے. حضرت جی میری بیٹیوں کا رشتہ بھی کوئی نہیں لیتا، اس لیے کہ جب لوگ آ کے محلے میں بات پوچھتے ہیں تو لوگ میرے بیٹے کا نام لیتے ہیں. وہ جیل میں ہے تو لوگ کہتے ہیں جن کا بھائی جیل میں سزا بھگت رہا ہے. کہنے لگا میں بوڑھا آدمی ہوں، کسی وقت بھی مر جاؤں گا، ان بچیوں کا بوجھ کیسے لوں گا؟ ہم بھائی خدا رہا سوچو، قرآن کہتا ہے کہ بیٹے کا بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا، باپ کا بوجھ قیامت میں بیٹا. تو ایک دوسرے کی غلطی دوسروں پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر افواہ، اس پر حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں، جو ہمارے منہ میں آیا ہم نے کسی کو وہ الزام دے دیا. خیر ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ جن کو نیند آ رہی ہے وہ ذرا میری طرف دیکھیں. ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی، جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، ہوتی ذرا کڑوی ہے پر جب بھی بیٹھتی ہے، سارے بولیے کہاں بیٹھتی ہے؟ اور جب دیتی ہے تو کیا دیتی ہے؟ اور ایک گند کی مکھی ہوتی ہے، جہاں بیٹھتی ہے کہاں بیٹھتی ہے بھلا، اور چھوڑتی کیا ہے؟ بیماریاں. گند والا مزاج نہ اپنائیں کہ جہاں بھی بیٹھیں بری بات ہی سنیں اور جہاں بھی بیٹھیں بری بات ہی کریں. شہد والا مزاج اپنائیں، شہد والا. پھول پہ بیٹھیں اور جب چھوڑیں تو شہد چھوڑیں. اچھی بات سنیں اور آگے بیان کریں تو ہم 100 باتیں سن کے آئیں گے، جو اچھی ہوں گی وہ چھوڑ دیں گے. ایک کام نانا ہوں
تو میں کہ بھائی پھر اللہ ہی جانتا ہے، اسرائیل علیہ السلام نال ملاقات کرانی پینی، فرشتے تو وہی ہیں، باقی تو سارے انسان ہیں۔ سنیں آج لوگ عرس منا رہے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری کا، عرس منایا جاتا ہے خواجہ اجمیر کا، لوگ کہتے ہیں 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا، وہاں 6 من کی دیگ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اور اللہ خیر کرے ماننے والے بھی ڈھول پر اور موجے موجے کر کے راضی ہو جاتے ہیں عرس بنا لیا ہے۔ تم ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھ۔ اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں۔ خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول ہند الولی، اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ، اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے۔ حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین۔ مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی، تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے۔ تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے۔ یہ بالا نو گالاں یاد ہو سکدیاں نے تے قرآن پاک بھی یاد، اللہ خیر کرے۔ شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا، اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی، یہ شان ہے نا۔ اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھیں۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا۔ بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے۔ اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار، اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ۔ خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے، ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے۔ ہوا کیا، جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے۔ تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا، تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے۔ تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا۔ تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں۔ خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے، فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا۔ صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر، وہ قریب۔ اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گئے، لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا، تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف، ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے۔ سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ، سب کہیے صلی اللہ علیہ، بڑی غور سے سننے والی بات۔ ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں، باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی، بی بی بیان کر رہی، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا۔ بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ۔ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، برا حال، 2 مہینے کا بچہ، لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ، بی بی کیا ہوا، پانی پلاؤ بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی۔
عزت برباد ہو گئی, تباہ کر دی گئی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا, پھر مجھے حمل ہوا, پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا. اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے. کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا, بات کر کون ہے. کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے, انداز ایسا عجیب ہے. فرمایا بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا. کہا تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے, یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے PhD کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گردن. تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے. کہنے لگی بلا اسے, اڑا اب گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست. جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں, عورتیں گھروں میں گھس جائیں, جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے, وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا. عرس منانے آسان ہے, ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے, پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خبر پھیل گئی. اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی. لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ اٹھنے لگا, قاضی اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے, تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ, آج میں پیر بن کے نہیں آیا, میں مجرم بن کے آیا. اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو, دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے. بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی. دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ, اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے. یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں جے وچ شریعت, مندہ خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے. میں زلف سجن دی واواں, پوش میرے دی جتی بن جائے, میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینوں مار مکاؤ, کوئی یوزر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. پر یار فریدا جے کدی مل پے سونا, یار فریدا جے کدی یہ کدی مل پہ سونا, بس انہوں رو رو حال سناواں. ٹیک لگائی ہے. کہنے لگی بی بی بول دے گواہی. کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے, رب کا رسول جانتا ہے, پر میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے. کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا, رب تیرا بھول جانا. پھر رونے لگی, پھر مکر کرنے لگی. مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا, سارا رنگ ہی بدل گیا. وہ عورت تو ہندو تھی, اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے ہیں. اللہ اکبر. خواجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے. اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کریں, آمین تو کہیں. وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے, جاتے بھی دیکھا ہے.
خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی, کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی, میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا. کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مہلت نہیں دے دیتا. میں سویرے سلطان بھی رو پڑا کہ پیر صاحب میں نوکر اور میں مولتے, اچھا حضور جیسے مرضی. باہر نکلے, خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں. وہ ماننے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے. اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے, ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے, مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے. ان کا ذائقہ بھی. پیدل گئے, دنیا سو گئی تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا. خواجہ معین الدین حیات تھے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ منہ کیا. کہنے لگے معین الدین میں کوئی لوارس تو نہیں نا, میں کوئی لوارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے. تیری مجبوریاں درست مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا, وقت آیا ہے. میں کوئی لوارس نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سارا اکیلے برداشت کروں. بڑھاپے کا مجھے بھی پتہ ہے, کمزوری کا مجھے بھی پتہ ہے, ذوف کا مجھے بھی پتہ ہے, پر تتی تھوڑے تھکڑے کھاندڑیاں, میں بھی تو تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں. مجھے بھی تو پتہ ہے نا منم غلام نے علی حیدریم قادریم دمز احمد رضا خامی زنم. میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نا جپا, تیرا ہی جپا ہے ساری زندگی. یہ لفظ کہے, کہتے میں رویا. آنکھ لگی تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب خواب میں ملے. کہنے لگے قطب الدین میرا انتظار کرنا, میں پہنچ رہا ہوں. میرا انتظار کرنا, میرا انتظار. کیا کہا میاں صاحب نے؟ کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا, پھل کچے ہون یا پکے, اے پیر مرید دے سر تے ہی رہندا ہے, جھوٹے ہون یا سچے. میں آیا, فکر نہ کرنا. حضرت سویرے اٹھے, پھر گئے عدالت. پھر کہا نام بھائی پروٹوکول, مجرموں کا پروٹوکول نہیں ہوتا, میں اکیلا جاؤں گا. جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنے تنہا. 2-4 منٹ زیادہ لے لوں آج آپ حضرات. کہتے میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے, گواہ بھی خلاف ہے, مقدم بولیں. تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا. پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا اجمیر, کون آیا ہے وہاں سے, ہمیں روحانی باتیں نہ بتائی جائیں. یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا, ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی, آپ کیس کو لمبا نہ کریں. بادشاہ مرید ہے, لگتا ہے کہ یہ راتوں رات بھگا دے گا پیر کو. اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی. جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی. شمس الدین تمش کی آواز گونجی. فرمایا جیسے انہوں نے کہا ویسے کیا جائے گا. 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے. چیم گوئیاں ہونے لگی, پھبتیاں کسی جانے لگی. تیسرے دن شام کا وعدہ تھا, چوتھے دن عدالت جانا تھا. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں. یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے ہیں, بولتے نہیں. فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جینج رکھے, میں اونج ہی رہنا ہے, جیسے اس کی مرضی ویسے. جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں ہو نہ چڑھن اونچائیاں, وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے, میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے, آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا, کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو, میرا چن چن کھائیو ماس, میرے 2 نین نہ کھائیو, مینو پیا ملن دی آس. نے کہا سارا کھا جا, آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا, انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی. آئے نہیں,
لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک کی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا, یہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا, پیچھے ہٹ, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر, یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے, چپ کر. عرض کی حضور غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا ہو, میں پہلے نہیں تڑپا, میں نے شکوا نہیں, تو ملا ہے, اپنا ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. فرمایا چپ کر, جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا, نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں, مجمع لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے, یہ کتنے بدبخت ہیں, میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے, کتنے نالائق ہیں, رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں, شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے, تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, باز نہ کریں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگیں, ہاتھ کانپنے لگے, میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے, علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے, اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے. اس کے لیے پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے, 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ میں بی بی چپ کر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں, قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی, وہ نبی تو نہیں تھی. اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے, تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے. یوں کپڑا ہٹایا, بچہ بول. 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے, لوگ رونے لگے. بی بی بے ہوش ہو کے گری, فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر, میرے کتب کی بات بتا. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی, وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے. قطب الدین تو بے گناہ ہے, قطب الدین تو بے گناہ ہے, میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے. یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے. کئی مسلمان خریدے گئے, یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی, بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا, خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے.
لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں. فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے. جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی. تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا. حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے. کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا کتب میرا آیا میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد اب میرے پاس رہے گا. تم نے ستایا میری اولاد کو, اب یہ میرے پاس رہے گا, میں نے نہیں تمہیں دینا. لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے, پاؤں میں گر گئے. کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں, رسول اللہ کے دین کے لیے, ہمارے لیے نہیں, تعمیر شریعت کے لیے, ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے. خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں, اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا. عزیز یاد رکھ, نہ افواہوں پہ لگا کریں, نہ کسی برادری, کسی قوم, کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں. یہاں تو لوگ گڑ گڑ کے چیزیں لاتے, گڑ گڑ کے چیزیں لاتے, اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے. جو غربا مساکین ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنی عزت پر لگا ہوا داغ دھو بھی نہیں پاتے. ہم بڑا لوگوں پر دھبا لگا کے ثابت کر گزرتے ہیں اور پھر صدیاں گزر جاتی ہیں. تیری میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب خبر پہنچے تو تحقیق کر, خیال کر, اس کے بعد پھر آگے اس کو بیان کر. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آخر دعوان ان الحمدللہ.